بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ امت کی جو پریشانی آج کل ہے سب پہ آیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ہم خود ذمہ داری مومنی ذمہ دار ہیں۔ دو چیزوں فقدان ہو رہا ہے، ایک اخلاق، ایک اخلاص۔ یہ دونوں ضروری فرض عین ہیں۔ اخلاق بھی ٹھیک ہو اور اخلاص بھی ہو، یہ بدون صحبت کا ناممکن۔ علم دانی ہے، داری نہیں ہے، اور ایک جو اس کا تقاضا تھا پورا نہیں کر پاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ جہاں ڈرائی اتقوا اللہ، وہاں کہا کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو۔ اور کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین مان کرو۔ امت پہ عذاب تو آ رہا ہے، کوئی گھر اسے خالی نہیں۔ بد اخلاقی کا نمونہ پیش کرتے ہیں مسلمان۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جو چیز سالن چلی آ رہی تھی اس کو ہم نے بھلا دیا، ذات برادری بھی آ گئی۔ اور افسوس کی بات ہے، ایمان کے بعد یہ ذات برادری کہاں سیکھ لیا تم نے؟ یہ غیروں کا شے آ رہی ہے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ سورہ اس میں جو ہے حجرات میں بیان فرمایا، اصل جو ہے ذات برادری نہیں، اور جو اللہ کے اطاعت میں لگے گا وہ ہے اصل مقصد۔ تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ اور بار بار عرض کرتا ہوں روزانہ اس کا تکرار کے ساتھ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنا جائزہ لو، محاسبہ کرو، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ حیوانیت پہ جا رہی ہے انسانیت۔ یہ پہلے یہی تھا، قبائل کے اندر ہی ہوتے تھے، ہورزی ہوتی تھی، اب آج کے ہوئے تو واپس آ رہا ہے۔ وجہ کیا؟ دین سے ہم دور ہو گئے، دنیا قریب ہو گئے۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس نے ایک جال بچھا دیا کہ ان کو دین سے کیسے الگ کیا جائے۔ اسی کا نام ہے ٹیکنالوجی۔ ایک اعلیٰ چیز تھی، لیکن ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی، ان کے کہنے پہ چلے۔ آلات بڑے اچھے ہیں، اس سے معرفت ملتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے، عارف باللہ بن جائے گا۔ لیکن ہمارا مقصد کیا؟ پیسہ چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ معرفت کے لیے بھی پڑھے، گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی صراط مستقیم مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر، لیکن کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ قانون ماسد عمل نہیں ہو رہا، پارٹی بندی ہو رہی اسلام کے اندر۔ ہم حزب اللہ ہیں، یہ لوگ ہیں اخوان شیاطین ہیں، ہمارا لوگوں کا شمار کونوا مع الصادقین ہے۔ نماز سے کوئی تعلق نہیں، معاملہ سب سے گھٹیا۔ جتنے آج کل پورا گراف آ رہا ہے، جرائم کے مسلمان آگے آ رہا ہے پوری دنیا میں، اور سب نفرت بڑھ گئی۔ یہ ہمارے کردار ہے۔ جس قوم نے فتح کیا اپنے کردار سے، لوگوں نے دل موہ لیے، متوجہ کی اسلام کی طرف، وہ جو بزدل قوم بن گئی، چونکہ ہم نے ظلم شروع کر دیا، حق تلفی شروع کر دی۔ اللہ سے ڈرو بھائی۔ اسی لیے پھر جب وبائیں مصیبتیں آتی ہیں، پھر لوگ چیختے چلاتے ہیں، ایسے لاتا ہے ہر جگہ۔ صورت ہم اسی لیے فرما دیا کہ دیکھو تم نے اگر اعراض کے ذکر سے ہم تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے، کتنا چیخو چلاؤ، کتنے کو حکومت کو برا مت کہنا، شریعت کہتی ہے، حاکم برا مت کہنا، شریعت کہتی ہے۔ وہ تو اللہ نے ان کو مقرر۔ دعا کرو کہ اللہ ظلم بچا لے، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ ایک لمحہ لگتا ہے، حکومت بدل جاتی ہے، کسی کو اس میں نہیں ہے۔ جب جب حکومت انقلاب آیا، ان کی نافرمانی سے آیا، پوری قوم تباہ ہوتی چلی۔ اب یہ وہی دور ہے، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دین سے کوئی تعلق نہیں، ہر گھر میں وہی چیز چلی آ رہی ہے جو یہود و نصارہ کی ہے۔ یہ کیسا انقلاب ہے؟ یہ شریعت پامال ہو رہی ہے، اور صلح امت بھی شریک ہو گئے، روک ٹوک بھی نہیں کرتے۔ واجب ہے کہنا ان کو، کوئی منکر دیکھو واجب ہو جائے گا۔ دونوں چیز ضروری ہیں، لیکن منکر صاحب چھیڑ چھاڑ مت کو کہنا تو یہ نہیں، تم گنہگار ہو گئے۔ دیدہ دانستہ گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔
انہیں میں سے بد اخلاقی بھی آ گئی، اچھے اخلاق کا فقدان ہو گیا، قوم پہ عذاب آ رہا ہے، ہر شخص پریشان حال ہے۔ اس کا یہ نسخہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، جو فرائض ہے اس پر اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اگر صرف 50% لوگ نمازی بن جائے پورے قوم جو کھڑی ہو جائے گی، صرف 50%۔ اب تناسب سے تو بہت ہم لوگ ہیں، آبادی بہت ہیں، لیکن تناسب دیکھا ہے دین میں 2%، 3% آتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ جتنی مسجدیں سب ناکافی ہے، اگر صرف 50% آنے لگے عیدگاہ بن جائے گی۔ تو آج ہم لوگ جو ہیں نماز طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، دنیاوی امور میں بہت آگے، میرا بیٹا ٹاپ کرے، میرا بیٹا IAS میں آ جائے، انجینئرنگ میں آ جائے، میڈیکل میں آ جائے، بڑی کوشش، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اس پہ، ڈونیشن ہوتا ہے میڈیکل سائنس کا کالج میں، کئی لاکھ ہوتا ہے، 50 لاکھ اتنے ڈونیشن اور تیار دینے کو، اور آخر تباہ ہو رہی۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ سب کچھ کہاں لے کے جاؤ گے؟ زمین پہاڑی چیز ہی موجود ہیں، کتنے بادشاہ آئی اس ملک کے اندر اور سب چلے گئے، کیا لے کے گئے؟ اور انہوں نے جو چھوڑا عبرت کے لیے چھوڑا، لال قلعہ کا تاج محل، یہ عبرت ہی ہے، کیسے کیسے شان و شوکت بنائی تھی انہوں نے۔ اب ہم لوگ حسد سے دیکھتے ہیں اس کو۔ ایک بڑے بزرگ سے حافظ صاحب سے دلی کے کہتے ہیں، میں نے مخاطب کر کے کہ کلیمائی جب میں گزرتا ہوں میرے دل دورہ پڑتا ہے، لال قلعہ دیکھتا ہوں کہ ایک حکمران نہیں تھی، آج ہم محکوم ہیں، ٹکے 3 ہو رہے ہیں، شامت اعمال انہیں ایک عام ہو رہا ہے آج کل۔ اللہ حفاظت فرمائے، علماء کی تحقیر ہو رہی ہے، علماء کے بہت شان ہے بھائی، یہ نائب رسول کے لائیں گے، رسول انبیاء ہیں، وہ کوئی غلطی کرے اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی تحقیر نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر بدتمیزی کہتا کوئی اس پہ تنقید نہیں کرتا، ڈاکٹر ہے، آپ تو مجھے منع کرتے ہیں ٹھنڈا پانی آپ پی رہے ہیں، آپ کے بھی مرض ہے اور مرض ہے، ان کا ایسے مجھے تریاق معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ ایسی علماء کام نہیں، ان کی تحقیر کرو گے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج قوم پہ عذاب آ رہا ہے، علماء کی شان بڑی گستاخی ہو رہی ہے۔ یہ مولانا لوگ ہیں، مسلم آپ ڈگری حاصل کی وہی اللہ سے شروع کر دیں، مولانا لوگ، یہ مولوی لوگ، مولوی مولانا ہے، اور تحقیری جملہ کہیے مولانا صاحب، یہ تحقیری جملہ ہے، ادب جملہ بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا، ان کے جو ہے طاعت سے رغبت بالکل نہیں ہو رہی ہے، گناہ سے نفرت بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کچھ تو وقت نکالنا پڑے گا بھائی، یہ آخرت کا سودا ہے۔ دنیا فانی ہے، زمان پہ تو ہے لیکن عمل نہیں ہمارا۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا کہ واقعی دنیا فانی ہے۔ کوئی صحابی نے مکان نہیں بنایا، تھے بادشاہ وقت خلفائے راشدین، کسی کا محل نہیں بنا، چھوٹے چھوٹے حجرے میں قیام فرماتے تھے، چونکہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ دنیا فانی ہے تو واقعی ان کے دل میں اتار دیا۔ یہ سلسلہ طبع توائن تک تو چلا، اس کے بعد تو شروع ہو گیا، خلافت ملوکہ شروع ہو گئی۔ تو آج ہمارے علماء سے لوگ دوری ہو رہی ہیں، علماء کو چاہیے اس انداز سے ان سے بڑے پیار سے محبت کریں کہ تحقیر بھی نہ ہو اور قریبی کر لیں۔ شکوے شکایت عام ہو رہی ہے، کہتے ہیں کچھ تم چھکو کچھ تم چھکو، یہ تو ہم اور تیار رہتے ہیں، کوئی پوچھے تو۔ مشائخ لوگ کہتے ہیں، میری حاضری سے گنج مراد آباد کافی عرصہ ہو گیا، 84 باتیں اس کے آس پاس کی، تو مجھ سے فرما مانا حلومی صاحب جو فرما کے نواسے تھے کہ کلیمیاں کیا جی خوش ہو، لوگ آتے ہیں بابا صاحب تعویذ دے دو، بیٹی نکاح ہو جائے، ملازم مل جائے، ان چیزوں پہ بہت ہے، ان چیزوں بہت اوپر ہے، کوئی نہیں کہتا بابا صاحب اللہ کا نام بتا دیجیے، کیا جی خوش ہو۔ علماء مشائخ کے جاتے ہیں، دنیا لے کے جاتے ہیں، دعا کے منع تو نہیں ہے، اصل ہے پہلے دین کی طرف توجہ ہے۔ ایک واقع واضح ہوتے اللہ کے سے بندے جن کے تذکرہ نفس کیا ہوتا ہے، کراچی والے نواب صاحب سے کہ بیٹے بہت ماشاءاللہ دولت سے خوب نواز ہے، کروڑ روپے کی زیادہ تھی وہ، لیکن جب فون کرتے پہلا جملہ آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کیجیے،
میرے گناہوں سے کہ میں سے بچوں، سنت پہ چلوں، یہ پہلا. اس کے بعد پھر دعا کراتے تھے اور اس چیزوں کی. اس کی دعا مقدم، دین پہ مستقیم ہوں، میری اولاد دین چلے. میں مجھ کو جو ہے دنیا تو اللہ نے بہت دی مجھ کو. یہ کیوں؟ تو اللہ والا تعلق ہے. بڑی خدمت کرتے تھے وہ. آج ہم لوگ جاتے ہیں قابل خدمت میں، وسیع نام چاہیے کہ حضرت والا اعلیٰ حضرت کہہ کے. یہ نہیں ہو تو ان کا منشا کیا ہوتا ہے؟ تم آئے ہو کچھ لے کے جاؤ، دے کے مت جاؤ. ہدیہ تحفہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو حق ادا کر دے. شیخ حق ادا کر ناممکن نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں. شیخ سے لے کے جاؤ. کیا چیز ہے؟ طریقہ سنت. میں کیسے سنت پہ چلوں، کیسے گناہوں سے بچوں، یہ ہے اصل میں. میرے شیخ نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ جہاں جاؤ خالی ہو کے جاؤ، بھری جاؤ گے. دل میں بالکل پاک صاف ہو کے جاؤ. پھر ان کی چیزیں ایک دم سے، اور پھر وہ کمیت کو نہیں دیکھتے، کیفیت دیکھتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں بڑی خانقاہ بھی تھی، کافی لوگ جمع ہوتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے. ایک دن خاموش ہو گئے، بہت دیر ہو گئی. اتنے میں ایک نوجوان آیا تو دیکھا حضرت، جیسی ان کی نگاہ پڑی اس نوجوان پر، حضرت نے کلام شروع کر دیا. اور بہت عارفانہ کلام تھا. جب فاتح دعا ہو گئی چلے گئے تو خادم نے پوچھا حضرت کہ میں نے نئی بات دیکھی. آپ کو معمول شریف تھا کہ جب تشریف لاتے تھے بیان فرماتے تھے، آج بہت دیر تک سکوت آپ نے اختیار کیا. تو شیخ نے ٹھنڈی سانس لی، کہا ہاں ٹھیک کہتا ہوں. فرمایا کہ آج میں نے شربت بنایا تھا ہاتھی کے لیے، چیزوں کیسے پلاتا، تعامل نہیں تھا ان کے اندر. چیزیں بہت ہوتی ہیں، ہاتھی کو مقابلہ کیا ہے. آج میں نے شربت بنایا تھا ہاتھی کے لیے، چیزوں کو کیسے پلاتا. وہ نوجوان آیا، اس کا پورا لبریز تھا، وہ طبیعت میں ایک دم سے انشراح ہوا، کلام شروع کر دیا. صاف دل ہو کے جاؤ گے، کلام کریں گے، واقعی بہت ہے. اور میں اپنا واقعہ عرض کر دوں. میری حاضری جلال آباد حضرت خدمت میں ہے کہ شاگرد بھی تھے، طبیب بھی تھے، مرید بھی تھے. ان کے زبان سے نکلا کہ حضرت وہ تو مدافعت پیدا کی تھوڑی سی، آپ بہت جلدی ہو جاتے ہیں. یہ کہ چلے گئے. اس کے بعد مجھے طلب فرمایا. تنہا میں تھا اور حضرت والا نور مرقدہ، وہ بھی دو زانوں بیٹھے، میں بھی دو زانوں بیٹھا ہوا تھا. اور کلام شروع کیا اسی پر، قوت مدافعت کیسے پیدا ہوتی ہے. عارفانہ کلام تھا ان کو. اور کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے. مجھے جمائی بھی نہیں آ رہی تھی. ایک ناطق، ایک سامع، وہ فرمان میں سن رہا تھا. 4 گھنٹے لگے پورے. پھر مجھ سے کہا میری نفس دیکھو، الحمدللہ قلب مطمئن ہے میرا. یہ لوگ زاہد پہ جاتے ہیں، اللہ والے زاہد، ان کا قلب بہت اعلیٰ قسم ہوتا ہے. ظاہر بیماری تو سب کے لگے، نبی کے لگے تو بڑی کیوں نہیں لگے گی. ایک قلب کا نور، انوارات کے بہت بارشیں ہوتی ہیں ان کے اندر، بہت مضبوط ہوتا ہے قلب ان کا. یہ کسی دبتے نہیں، ڈرتے نہیں، تو ہمارے بھی ڈرتے ہیں. آج ہم مخلوق ڈرتے ہیں. پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. یہ جو ویپن وار چل رہی ہے آج کل ہے، مجھے اسلحہ چاہیے، میری مدد کرو. ہاں میں تمہیں مدد کروں گا، پیسے بھی لوں گا اور تمہارے ملک کی طرف وہ بھی کروں گا. دونوں چیزیں. کیوں؟ دنیا سامنے ہے ان کے. جب دین میں لگو گے، دین سے مناظرت ہوگی، تقویٰ آ جائے گا، تو دنیا کچھ نہیں ہے. یہ سوچ لیجیے فانی ہے بس. فانی کو تصور ہو دل پر نہیں، دل میں آ جائے، زبان پہ نہیں، دل میں آ جائے کہ حقیقت میں فانی ہے. کتنے لوگ ملک کی لڑائی کر رہے ہیں، مجھے مل جائے مجھے مل جائے. ملک تو اللہ کا ہے، جس کو چاہیں دے دیں. اعمال کو ٹھیک کرو، تم ہی حاکم بنو گے، تم ہی حکمرانی کرو گے. یہ ہے آج ہماری امت کے اندر بد اخلاقی عروج پر ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے سب کی بنیاد کیا ہے؟ اکل حلال. حلال روزی سے آج کل امت محروم ہو رہی ہے. دھوکہ دینا، مال کے قبضہ، دکان پہ قبضہ، مکان پہ قبضہ، مقدمہ بازی، جھوٹی کو. ایک عام کہ مسلمان آج کل عروج پر ہے، اس پر پوری دنیا میں دھوکہ دے رہا ہے. ایک واقعہ یاد ہے، چائنا میں صاحب گئے تھے، مکہ مکرمہ کے، کہ میں سامان لیا تو پیسے تو میرے زبان سے نکلا کہ انشاءاللہ دوں گا. بس فوراً ہم نے سامان فوراً واپس لے لیا. کیا بات ہو گئی کہ یہی لفظ ایک صاحب اور آئے تھے
مسلمان تھے وہ، ان کا انشاءاللہ اب تک نہیں آئے وہ. یہ ہمارے کردار ہے کہ ہم نے بڑی شرمندگی ہوئی، پیسے دے دی ان کو، لیکن اس سے کی یہ ہے مسلمان. وعدہ خلافی حرام ہے. کتنے لوگ وعدے کرتے ہیں، کیوں؟ تزکیہ نفس نہیں کیا. یہ فرض ہے نا آج کل، یاد رکھو. مستحب پہ عمل ہے، واجب پہ عمل نہیں، فرض پہ عمل نہیں. نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، نہ ٹھوکر کھا جاؤ گے. اس کے لیے باقاعدہ ہمارے اکابر نے محنت کی مدد سے اس لیے قائم کی، مکتبہ اس لیے قائم کی. یہ مکتب ہے، یہ مدرسہ ہے. پہلے بنیاد سیکھ کر لو، یہ مکتب ہے. الفبا پڑھا، نورانی قاعدہ پڑھا، تو اب تم مدرسے میں آؤ، پھر دارالعلوم پہنچ جاؤ گے. اس پہ انہوں نے محنت کی. یہیں سے خانقاہی بنا نظام. خانقاہ لوگ وہیں پہلے بنیاد تو تھی علم کی، اس میں جلا کیسے، اخلاص کیسے پیدا ہو. یہ خانقاہ پڑھے لکھ کو لگاتے تھے، باقاعدہ اس سے نفس کرتے تھے. بڑے بڑے علامہ دنیا میں سے مولانا گنگوئی تھے، علامہ مولانا قاسم سماعت تھانوی، علم میں کوئی جواب نہیں رکھتے تھے، لیکن کہا کہ تذکرہ ضروری ہے، اب تک پیش کیا جائے خالی صاحب خدمت سے. آخری دور میں حضرت مولانا علی میاں صاحب علم کے بادشاہ تھے، بحر العلوم تھے وہ، لیکن تذکرہ نفس کے لیے. اور ایسے انہوں نے اس قدر کی خشیت غالب تھی کہ ہر کی خدمت آتے کہا کہ میں ان کا مرید ہوں. ان کا ایک عجیب وہ تھا. مولانا کے خشیت کے واقعہ عرض کروں کہ لیتے بیماری حالت پر انتقال سے پہلے کروٹ لیتے تھے، اور یہ جملہ استعمال فرماتے: اللہ معاف کر دیجیے. دائیں کروٹ بائیں کروٹ، ایک مسلسل ہی ان کا وہی شیوا تھا، اللہ معاف کر دیجیے. یہ تھے ہمارے بزرگ. آج ہونے سے وابستہ ہیں، وہ ٹھٹے بازی کرتے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ وہ یہ ہے تم نے تذکیہ نہیں کیا. علم دانی ہے، داری نہیں ہے. میں تو فاضل ہوں، دارالعلوم کا فاضل ہوں، مدارالعلوم سے فارغ ہوں، نظر فارغ ہوں. یہ اطلاع کریں گے اس کے. ہم نے تذکیہ نفس کیا. علم بڑھا، عمل بڑھا، سند. آج امت کے اندر علم سند ہو گیا. ہم کو سند چاہیے، عمل نہیں چاہیے. اسی لیے امت پیدا ہمارا. تو صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں. ایک ہے سنت پہ لوگ سیکھنے آتے تھے. واقعہ مشہور ہے، شام سے ایک تشریف لائے سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ خدمت پہ. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ ظاہر ہے کوئی تجارت ہو گیا، کہ نہیں آیا، یا میں نے صرف اتحیہ سیکھنا آیا. کیسے پڑھتے تھے؟ کیا صرف ہاں اسی لیے آیا. بہت خوش ہوئے. فوراً اللہ میں آیا، وضو کیا، بتایا. یہ ہمارے دینی ذوق. اب دینی ذوق مٹتا چلا جا رہا ہے. مشاعرے میں اور جگہ تو خوب رات مشکل سے 5 منٹ ہوتی ہے کتابیں جہاں پر ہوتی ہے. ہمارے جتنے بھی کون بیٹھتا ہے اس میں، کیونکہ ان کے دل سے آلود ہو گئے. شیخ نے ترغیب دی ہے، تو ان کو سنو گے، عمل تو کچھ کرو گے. بیٹھتے ہی نہیں کوئی. اس طرح آج امت اسی لیے جو ہے گمراہ ہوتی جا رہی ہے. جہاں دیکھو بے حیائی، جہاں دیکھو ریانت. مسلمان پہ ہو گیا لباس، اور ریانت پہ آ گیا. افسوس کی بات ہے. یہ آنکھیں بچانا مشکل ہو گیا. یہ ایک علامات قیامت میں سے ہے. کوئی جو سطر کو جانتی تھے، سطح عورت کہتے کس کو ہیں؟ ارے اللہ سے ڈرو بھائی. ہمارے ڈٹائی ہو رہی آج کل. ہم ہیں مسلمان. ابھی آج تھے صاحب ایک علاقے میں ہوٹل بھی ہے، کہنے میں دیکھ تھرا گیا. انہوں نے مجھ سے سنایا خواتین مسلمان برقعے پوش میں، اور وہی پوز دے گا باقاعدہ. ہیں سب مسلمان. کوئی سکھ نہیں آیا، کوئی غیر مسلم نہیں آیا. مسلمان پکنک منا رہے ہیں. یہ کہتے عید منا رہے ہیں. یہ بے حیائی کا فعال کر رہے ہیں وہاں پر. کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑے افسوس میں، یہ کیسے مسلمان ہے. آج مسلمان اس پہ آگے جا رہا ہے. ہر جگہ ان کا یہی معاملہ ہو رہا ہے. تو آج سنتیں پامال ہو رہی. ہمارے گھروں سے جنازہ نکل رہا ہے. علماء کہتے ہوئے ہاں صاحب سنت ہی تو ہے اس میں. نبی کہتا ہے عشت والا کیا عشق نبی سے رہ گیا، یا نبی صلی اللہ علیہ جلوس محمدی سے کوئی سر پیر نہیں، کوئی تعلق شریعت سے نہیں. اس میں یہ حضور یہ وہاں بھی ہے، حضور محبت نہیں ہے ان کو. تم گناہ مبتلا ہو رہے ہو، بدعت مبتلا ہو رہے ہو، حضور مخالفت کر، تم کیسے وہ محب بن گئے تم کا. اس لیے
تو سنت سے عشق پیدا کرو، عمل بھی کرو. ایک بات سنو عمل کرنے سے. جیسے بھائی ایک صاحب آئے ہیں بنگلہ دیش کے، میں نے عرض کیا کہ اپنے ملک میں جا کے کوئی مسئلہ ایسا مت بیان کرنا آپس میں جس میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو. بس ایک بات عرض کرو، گناہ اور سنت. کابل کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے ماشاء اللہ. ان کے مسجد کے منہ میں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے، اتنی بڑی مسجد ان کی. ان سے میں نے عرض کیا کہ یہ عمل کرو، نماز بعد سلام پھیر دعا کے بعد ایک اعلان کرو. حضرات ایک بات عرض کرنی ہے، امام کا اعلان اہم ہوتا ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ سب نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان گناہ نہیں کرتا. ایک گناہ بتا دو، آپ لوگ جا سکتے ہیں. اصل بات پھر یہی ہوا، نماز پڑھی، دعا کی، پھر کھڑے ہوئے. ایک بات عرض کرنی ہے، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں. کہا ہم لوگ سنی ہیں. ایک سنت بیان کر دو، آپ لوگ جا سکتے ہیں. 100% لوگ بیٹھتے ہیں. یہ لمبی جوڑی بات ہے تو کون بیٹھے گا؟ مختصر سی بات ہو. جوان کلیم جو آپ کے جو لقب اسی لیے ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، کہیں کہیں تو طویل حدیث بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بہت مختصر ہے. اردو میں سے الدین نصیحہ، الدین یسر، دو جملے اس کے اندر، تاکہ یہ اس پہ اثر ہو جائے. قلب سے اس سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے بڑا نفع ہوا. یہ ہر جگہ ان کو میں نے کیا بنگلہ دیش والوں کہ اس پہ عمل کرو جا کے. ایک گناہ ایک سنت، ایک گناہ ایک سنت. آج امت حرام خوری مبتلا ہو گئی ہے. ہمارا کھانا پینا حرام ہو رہا ہے کیونکہ شریعت سے بالکل دور چلے گئے. جو شرائط میں ذبح کرنا نہیں پورا کرے وہ حرام ہو جائے گا. اور کتنے لوگ مرغ کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی. تم نے شریعت کی جب غور کیا، باقاعدہ محنت کرنا چاہیے. اسے کام شروع ہو گیا الحمدللہ. یہاں مفتی اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پولٹری فارم جہاں پتہ کہتے دیکھو تم پیسے ذبح لے لو لیکن ذبح صحیح کرو، اللہ پڑھو جو شرائط ہے اس کے. اور اس سے بڑا کام ہوا دلی کے اندر. ذاکر وزیر صاحب نے باقاعدہ شروع کیا کام، تو 6 نفر تیار کیے پہلے، اب 600 نفر تیار کیے انہوں نے. ہر جگہ جاتے ہیں کہ بھیا اپنی چاروں مسلمان ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے بیچنے والے، اور روزی حرام. سب لائے کہ ذبح تم سوایا لے لو پیسے لیکن ذریعہ درست کرو. اسی لیے میں نے اپنے آپ سے کیا، نہ ریل میں نہ ہوائی جہاز میں گوشت مت کھانا مرغ کا. وہ کہتے ہیں سعودیہ کا ہے، ان کا وہاں دے چکا ہوں. کئی بات کہتے ہیں تو گردن کٹ گئی. یہ ہے آج کل ذریعہ درست نہیں ہے تو کیسے؟ تو اس میں جو شرائط پورے کریں. اسی لیے قوم پہ عذاب بھی حرام خوری کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی. اور کتنی شادی ہیں صلح بھائی کس سے بحث کرو گے؟ یہ کہتے بھائی میں نے مولوی منع کیا ہے. ایک آتے ہیں ہمارے بھائی شاہ 3 سال رہے، وہ غیروں کی دعوت کرتے تھے برابر. اور وہی بھائی مسلمان ہیں، ان کو تو مرغ ہے. بس ایک جملہ ان کو یاد، میرے مولوی منع کر رکھا ہے. یہ کون بحث کرے تم نے کیسے ذبح کیا؟ ہم ترکاری کھائیں گے. بس یہ ہمت کرو، شادی بیاہ میں جاؤ ترکاری لے لو اور یہ پنیر کھا لو، جو ایسی چیز ہوتی ہے سچ میں. لیکن گوشت سے پرہیز کرو، خصوصاً مرغ کے گوشت سے. جہاں جائے اس میں عمل ہوا باقاعدہ. لوگ ہمارے دیوبند میں حاضری ہوتی ہے، مفتی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم برابر خود اپنے ذبح کر کے لاتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ ذبیحہ میں نے کیا ہے، سجبہ میں نے کیا ہے. اپنے متعلق دیتے ہیں ہمارے حوالوں سے ہے کہ گوشت سے پرہیز کرو، نہ ریل میں کھاؤ نہ جہاز میں کھاؤ، عام طور پہ دعوتوں میں. اور لوگ بحث کرتے ہیں تو سوال ہی بحث کرنے کا. ہمیں یہ جملہ ہے میں نے مولوی منع کر رکھا ہے، بس کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوگا. تو آج ہمارے اندر نہ ماننے کے مطلب، اسی لیے قوم کے اندر جو تباہی آتی ہے نافرمانی پہ آتی ہے. کتنے نافرمانی ہم لوگ کھلا کرے، یہ بھی اللہ کا انعام کے نام کی برکت سے ہم لوگ زندہ ہیں. یہ بڑا اس وقت جو ملک پہ ہے ہر ایک ہراساں ہے، پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ یہ بزدلی آ گئی، اللہ تعالیٰ عذاب ہے. ورنہ مسلمان کا پریشان نہیں ہوگا. حکومت اللہ تعالیٰ نے دی، حاکم اللہ تعالیٰ. تم جو ہے نافرمانی کرو گے تو ایسی مسلط کر دیں گے. دعائیں صلح میں دعا کریں، دعا قبول نہیں ہوگی، تو حدیث پاک کے اندر ہے. آج ہم لوگ برجائی کرتے ہیں، آپس میں نہ اتفاقی ہوگی،
آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، ذرا بات پہ ہو رہی ہے مسلمان. افسوس کی بات ابھی کل ہی رحمۃ اللہ کی بہت بڑے افسر انٹیلیجنس ہے کہ یہاں بلونا کے پاس ان کا قتل ہو گیا، اور سگے بہن کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے غیر مدد مانگی، ٹکراؤ شروع ہو، گولی مار دی، دونوں شہید ہو گئے. زمین قاتل یہ ہمارے معاملے. چونکہ ہم لوگ نہ تو اخلاق اچھے، نہ اس کے اندر اللہ کا خوف رہا، نہ اللہ کی محبت رہی، یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. تو جہاں کہیں جاؤ اصلاح کی نیت سے جاؤ، بس ایک بھی پھول لیا بس کافی ہے. ہر جگہ میری حاضری ہوتی ہے الہ آباد کے اندر حضرت خدمت میں، الحمدللہ یہ نیت ہوتی تھی. حضرت نے ایک ملفوظ فرمایا، میں نے عرض حضرت میرا آنا وصول ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے سن لیا اور انشاء عمل بھی کروں. بہت خوش ہوتے تھے. یہ نیت لے کے جاؤ. ایک بات سن لی، صحابہ کی یہی شان تھی. خدمت عادت میں آتے تھے، ایک بات سنی بس. انہیں میں سے یہ کہ حلال کی فکر کرو، حرام سے بچو، نماز کا اہتمام کرو. واقعہ اس کے اندر لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی بات جملے بھی تھے ہمارے قابل کے. اللہ صحابہ کے اخلاق میں سے فرمایا، اپنے اخلاق و حسن کردار اور حسن معاملے سے غیروں کو متاثر کر دیا کرتے تھے، اور جس ملک جاتے تھے صداقت، دیانت، امانت سے ملک والوں کو چھا جاتے تھے. وہاں کے باشندے اس بات کے متعلق ہو جاتے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے، اسی میں دین اور دنیا کی عافیت ہے. اسی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم خالق مخلوق خالق کے حقوق ادا کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. مگر آج کل اخلاق کی اصلاح سلسلے میں مسلمانوں کے ہر ایک جماعت سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے. یعنی عوام خواص بھی بد اخلاق کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے طبقے نے تو معاملات میں اپنے کو آزاد اور خود مختار سمجھا ہے، اور دین کے میں وہ نکال دیا، اس کو دین سے نکال دیا. لیکن اخلاق کو تمام فرقوں نے دین سے خارج کر رکھا ہے. اپنے اخلاق کو جو باپ دادا سے سیکھے ہوئے اس کو حسن اخلاق سمجھ رکھا ہے. چنانچہ عابدین کو ترقی سے نہیں ہوتی، جو عابد اللہ والے جو ہے عبادت کے ساتھ تو کر رہے ہیں، اخلاق تک بالکل توجہ نہیں کرتے. اسی لیے علماء کو عابدین سے شکایت ہے ان کے اخلاق اچھے نہیں، اور عابدین کو بھی اسی کو شکایت ہے. اسی طرح علماء کو عوام سے، عوام کو علماء سے اسی بداخلی کا شکوہ ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی دنیوی حیثیت کا سبب یہی بد اخلاقی ہے. اپنے اخلاق کی حیثیت نعمت سبھی دین کام بجائے خود دنیاوی چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا فیصلہ نہیں رکھتے. تو اپنے گھر کو بھی نہیں سنبھالتے، ان کی اصلاح نہیں کرتے، گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے. اس لیے بد اخلاقی کے ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب تک اخلاق باقی رہتے ہیں امتیں باقی رہتی ہیں، اور جب اخلاق ختم ہو جاتے ہیں تو قوم حیثیت قوم ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے کابل کے کتنی جامع ملفوظ ہے. یہ اخلاق صحیح ہو کہ نبی نے پیشہ اخلاق نبی کو نہ سیکھو. اسی لیے فرمایا میری بعثت ہوئی ہے تمہارے اخلاق کو درست کر دو. آج ہم لوگ بد اخلاقی کرتے ہیں. جو گناہ کی باتیں وہ آج کل بالکل مشغلہ ہو، جھوٹ، غیبت اور جتنے بھی چیزیں ہیں بد اخلاقی کا شکار ہو گئے. اس کے اصلاح اسی لیے پہلے خانقاہ یوں بنائی جاتی تھی کہ نفس کی اصلاح ہوگی، ہمارا قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، جو سیکھا اس پر عمل کریں گے. اسے آج بالکل یہ خانہ سرد ہو رہا ہے. بیعت بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ شعور اس کا، لیکن اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، اخلاص پیدا کرو. یہ ہے بیعت کا مقصد. یہ تھوڑی ہم صاحب اس سے بیعت ہو گئے ہیں، یہ جھوٹی بیعت ہے. ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرو گے صحت ہو جائے گی، ورنہ کتنی دوستی ہو جائے تمہاری. ایک سے ایک اچھے نسخے لے کے دے رہے عمل کرتے نہیں. ایسے شخص بتاتا ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو پکا مسلمان بنو، پکا سنی بنو، عبادت کرو، سنت موافق کرو. آج کتنی نمازیں ہو رہی ہیں سنت خلاف ہو رہی ہے، قرات سنت خلاف ہو رہی ہے، کیونکہ علم تو عمل نہیں ہو رہا. خود ایک محدث مجھ سے فرمایا کہ میں نے 20 سال نور رضا پڑھائی، لیکن مجھ کو یاد ہی تھے سنت ہے. شہاد نور عمل قطع نے اس پہ جو توجہ دلائی جب سے میں نے 20 سال پڑھائی نور رضا، اور خود عمل نہیں کرتے تھے. علم الگ عمل الگ.
اسی لیے آج کا خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق درست کرو، معاملات ٹھیک کرو، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، گھر میں اس کو انہیں میں سے جاؤ سلام کرو۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بہت ہی پریشان حال ہوں اور فقط حال لوگ دیتے ہیں تو اس سے گزر بسر ہوتا ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ آپ نے شاید فرمایا 3 عمل کرو، کیونکہ مجرات ہیں نبی کو، نبی مجرات بالکل سچ ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک کام تو یہ کرو، جب تم گھر جاؤ پہلے سلام کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 مجھ پر درود بھیجو، نمبر 3 ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ یہ انہوں نے فرما دیا۔ ایک عرصے بعد پھر حاضر ہوئی خدمت اقدس میں، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو سیلاب ہو گیا، پہلے لیتا تھا اب دیتا ہوں، یہ نبی یسوع کو مت کرے، کون سی محنت کرے؟ سلام کرو، درود بھیجو، ایک بار سورہ اخلاص۔ یہ نبی کی شفقت ہے، ہمارا امتی پریشان نہ ہو، یہ ان کو جذبات میں سے، انہیں میں سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ابو درداء ان کلمات کو 4 بار پڑھ لو گے جہنم کے آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے، پختہ روایت ہے یہ۔ اور کلمات بہت 2 جملے کل، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 بار پڑھ لیا کرو، جہنم کے آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس پہ میں نے حاشیہ عرض کیا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ واللہ، یہ نبی کی شفقت ہے، میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، آسان نسخہ ہے، ہمارا کیا کوئی مشکل نہیں، لیکن توجہ نہیں ہے کہ یہ جب تم تعلق اللہ بڑھانا چاہتے ہو اللہ والے سے ملو، جا کے ان کی ہدایت پہ عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج کا خلاصہ عرض کر دوں کہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، تلاوت کا اہتمام، گھر والوں کے ساتھ شفقت، نرمی، بد اخلاق سے پیش آنا، اور قناعت بھی، امت قناعت سے جتنی روزی ملتی ہے ایسا بڑی پریشانی بڑی گھرانی ناشکری کلمات ہے، اللہ نے یہ بھی نہ دیا ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کرم ہے، آپ نے جو روزی دیا آپ کا فضل و کرم ہے، اب میں چاہتا ہوں اے اللہ جب تک میری حیات ہے میں کسی ہاتھ نہ پھیلو، آپ سے بھیک مانگو، اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ